اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وبتد بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وخاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے توفیق ہمیں میسر آئی کہ ہم فرش ادا پر آ کر شہداء کربلا اور امام حسین کے ذکر سے اپنے دلوں کو نورانی بنائیں. فرش ادا پر آنا اللہ کی طرف سے یہ ایک لطف ہے اور یہ کرم ہے جو فرش ادا پر آ رہا ہے. فرش ادا پر آنا بیٹھنا یہ ادائے اجر رسالت ہے. جو فرش ادا پر آ رہا ہے گویا وہ اجر رسالت ادا کرنے آ رہا ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو چاہیے کہ اگر وہ اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں تو فرش ادا پر آ جائیں تاکہ جب محشر میں پیغمبر کا سامنا ہو تو کوئی شرمندگی نہ ہو. اس سے پہلے والی مجلس میں عرض کیا گیا تھا کہ ایام عزا میں شروع ہو چکے ہیں. امام حسین ہمارے مہمان ہیں اور جب مہمان آتا ہے تو کتنی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے. عام مہمان اگر گھر میں آئے تو اس کی وجہ سے برکتیں رحمتیں گھروں میں نازل ہوتی ہیں اور جب مہمان جاتا ہے تو گھر سے تمام آفتوں کو بلاؤں کو لے کے چلا جاتا ہے. مہمان کے صدقے میں گھر میں برکتیں ہوتی ہیں, روزی میں اضافہ ہوتا ہے, عمر میں برکت ہوتی ہے. یہ تو عام مہمان ہیں. جب امام حسین ہمارے مہمان بن رہے ہوں تو کتنی رحمتیں برکتیں آ جائیں گی ان کے وسیلے سے. تو فرش ادا پر آنا بیٹھنا یہ اللہ کی طرف سے لطف ہے. آپ گھر میں بھی مجلس سن سکتے ہیں لیکن گھر میں آپ کو علم تو مل سکتا ہے لیکن فرش ادا پر آنے کا ثواب نہیں ملے گا. تو فرش ادا پر بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے اس سے پہلے کی مجلس میں وہ بیان کیا گیا. جس آیت کو عنوان گفتگو بنایا اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. اے ایمان لانے والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں آنے والوں کو جگہ دو تو ففسحوا جگہ دے دیا کرو. جب تم کسی کو جگہ دو گے تو اللہ تمہارے بند راستے کو کھول دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو فنشزوا اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ ان لوگوں کے درجوں کو بلند کرے گا جو صاحبان ایمان ہیں. دیکھیے مجلس میں یہ عربی زبان کا لفظ ہے مجلس. مجلس کا مطلب ہوتا ہے نشست, بیٹھک, جہاں 4-5 لوگ بیٹھ جائیں باتیں کریں آپس میں, اسے مجلس کہتے ہیں.
یہ لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کہا جا رہا ہے ایمان لانے والوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں آنے والوں کو جگہ دو تو جگہ دے دیا کرو، جب تم کسی کو جگہ دو گے تو اللہ تمہارے بند راستوں کو کھولے گا، اللہ تمہیں جگہ عطا کرے گا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوتے تھے یا خطبہ دے رہے ہوتے تھے، اصحاب بھی تشریف فرما ہوتے تھے، کچھ لوگ داخل ہوئے، وہ چاہتے تھے کہ نبی کے قریب جا کر بیٹھ جائیں، جگہ ہوتی تھی مگر جگہ انہیں نہیں دی جا رہی تھی، وجہ مختلف ہوتی تھی۔ لوگ سوچتے تھے ہم نبی سے زیادہ قریب ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں، یہ آنے والا جاہل بدو عرب، ہم اس کے احترام میں کیوں کھڑے ہوں، ہم کیوں جگہ دیں؟ تو جگہ نہیں دی جا رہی تھی۔ اسی طرح سے جیسے اب زیارت کے لیے جاتے ہیں نجف، کربلا، مشہد، بالائے سر 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، بڑی فضیلت ہے، امام کے ذریعے کے بالائے سر بہت ثواب ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ جگہ کو خالی کر دیجئے، دوسرے کے لیے جگہ دیجئے، وہ بھی بڑی دور سے آیا ہے، وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ کے دعاؤں کی کتاب لے کر بیٹھ گیا، دعائیں پڑھنے لگا، اگر کوئی نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی انتظار میں ہے، وہ بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے بالائے سر، تو آپ اس کے لیے جگہ دے دیجئے، اس کے لیے جگہ کھول دیجئے۔ تو یہی آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں، اصحاب داخل ہوئے اور وہ چاہتے تھے نبی کے قریب جا کر بیٹھ جائیں، جگہ تھی مگر لوگ جگہ نہیں دے رہے تھے، مصلی بچھے ہوئے ہیں، تو جو مصلی پہ جگہ نہ دے وہ منبر پہ کیا دیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اتنے میں جبرائیل آ گئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان لانے والوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں آنے والوں کو جگہ دو تو جگہ دے دیا کرو، جب تم کسی کو جگہ دو گے تو اللہ تمہارے بند راستوں کو کھولے گا، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تم کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو جان رہا ہے، تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تم جگہ دے دیا کرو۔ اور پھر جاتے جاتے نبی فرما گئے، تو معلوم مجلس یہ نبی کے زمانے سے شروع ہو گئی، اور نبی جاتے جاتے فرما گئے زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے، لأنَّ ذِكْرَهُ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو انسان جو فرش اعظم پر بیٹھا ہوا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، کتنا ثواب ہے۔ انسان کی اہمیت، فرش اعظم پر بیٹھنے کی اہمیت کیا ہے؟ یہاں جہاں فرشتے تمنا کرتے ہیں آنے کی، فرشتوں کا جہاں نزول ہوتا ہے، بلند ہوتے ہیں فرش اعظم پہ بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ جو فرش اعظم پر آ رہا ہے وہ ادائے اجر رسالت کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک لطف ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، یہ ایک توفیق ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پہلے انسان اپنی عظمت بھی سمجھ لے کہ فرش اعظم کی عظمت، ایک عزادار کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی میں نماز ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ سجدہ کیا، کھڑے ہوئے سجدہ کیا پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے سجدہ کیا پھر بیٹھ گئے۔ دیکھیں نبی کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ بولتے ہیں تو مشیت الہی سے بولتے ہیں۔ تو اصحاب نے جب پیغمبر اسلام نے 5 مرتبہ سجدہ کیا نماز ظہر عصر پڑھنے کے بعد، تو اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ کوئی آج نیا واقعہ پیش آیا ہے، کوئی وحی آئی ہے آپ پر؟ تو آپ نے فرمایا اتانی جبرائیل ان اللہ عز و جل، اللہ کی طرف سے جبرائیل میرے پاس آئے، وقال علی، اور مجھ سے یہ کہا ان اللہ یحب علیا، اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے شکرانے کے طور پر فسجدت ثم جلس، میں نے سجدہ کیا پھر بیٹھ گیا۔ وقال علی، پھر مجھ سے یہ کہا
ان اللہ یحب فاطمہ، خدا فاطمہ زہرا سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا، پھر بیٹھ گیا۔ وقال علی، پھر مجھ سے یہ کہا جبرائیل نے، ان اللہ یحب الحسن، خدا امام حسن سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا۔ وقال علی، پھر مجھ سے یہ کہا ان اللہ یحب الحسین، خدا امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا۔ فسجدت ثم جلس، پھر بیٹھ گیا۔ یہ کہہ کر پیغمبر اسلام خاموش ہوئے۔ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، کہ 4 سجدے آپ نے کاؤنٹ کیے، یہ 5واں سجدہ کس کے لیے تھا؟ آپ نے 5 سجدے کیے۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب من احبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرش اعظا پر آنا بیٹھنا یہ خالی نہیں جاتا، اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اہل بیت کو جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام تشریف فرما ہے، چھٹے امام تشریف فرما ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے، ائمہ معصومین کی بزم ہو، چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی سوال نہ کرے۔ تو ایک چاہنے والے نے سوال کیا، اسأل اللہ الجنہ، مولا میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا، امام نے اس کی طرف دیکھا، فرمانے لگے انتم فی الجنہ، تم تو پہلے سے جنت میں ہو، سوال یہ نہ کرو کہ مجھے جنت عطا کرے خدا، تم تو پہلے سے جنت میں ہو، سوال یہ نہ کرو کہ جنت میں مجھے خدا داخل کرے۔ فاسألوہ ان لا یخرجکم منہا، سوال یہ نہ کرنا کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے، سوال یہ کرو کہ تمہیں کہیں جنت سے نکال نہ دے، تم تو پہلے سے جنت میں ہو، سوال یہ کرو کہ تمہیں جنت سے نکال نہ دے، خارج نہ کر دے۔ تو اس نے کہا جوئل تو فداک، مولا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، نحنو فی الدنیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، مولا ہم تو دنیا میں ہیں۔ تو امام نے فرمایا کیا تم ہماری امامت اور ولایت پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو اس کا مولا قالو بھلا، بے شک مولا میں آپ کی امامت اور ولایت کو مانتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا جب تم ہماری امامت اور ولایت کو مانتے ہو، اس کے بعد ہماری بزم میں آ کر بیٹھ جاتے ہو، تو سمجھ لو کسی عام جگہ پہ نہیں کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرش اعظا کو آپ معمولی نہ سمجھیں، فرش اعظا یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب رسول کی حدیث سارعوا الی ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑے کی طرف، جنت کے باغ کی طرف جلدی کرو، تیزی دکھاؤ، جلدی آؤ۔ اب یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ، حجر اسود سے لے کر مقام ابراہیم تک جتنی جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ما بین قبری، پھر پیغمبر نے فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر سے منبر تک جتنی جگہ ہے بیچ میں، وہ سب روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب 5ویں امام نے فرمایا مسجد کوفہ روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد کوفہ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ پھر 6 امام کی حدیث موضع قبر الحسین منذ دفن فی، جس دن سے امام حسین کی قبر بنی، جہاں امام حسین دفن ہے، وہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب یہ پھر 8ویں امام نے فرمایا کہ سب سے دور میری قبر بنے گی، میں زمین طوس پہ شہید کیا جاؤں گا، وہاں میری قبر ہوگی، وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو دیویل کہتے ہیں مولا وہاں آپ کی قبر ہوگی، وہاں آپ کو دفن کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، زمین طوس جو ہے وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
اب یہ حدیث جو پیغمبر نے فرمایا سارعوا الی ریاض الجنہ، جنت کے باغوں کی طرف دوڑو، جلدی کرو، تیزی دکھاؤ. تو اصحاب نے کہا ما تلک ریاض الجنہ، وہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا جہاں جس جگہ پر محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، جس مجلس میں محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، وہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزاداری جو ہے یہ ہماری جان ہے، اس سے ہم کبھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں. متحد رکھے ہے اس قوم کو تسبیح ہے عزا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے، اور مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر، ہم ہمیشہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے. یہ عزاداری ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے. آج پوری دنیا سمجھنا چاہتی ہے کہ امام حسین کون تھے. کربلا کے درس کو ہم پڑھیں، اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، اور دوسروں تک پیغام حسینیت پہنچانے کی بھی کوشش کریں. اس لیے اگر ہم نے اتنا کام کر لیا تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. آج ساری دنیا پہچان رہی ہے. صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے امام حسین ہیں، نہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو فرش عزا پر آنا، یہ فرش عزا نسبت کی وجہ سے محترم ہے، نسبت کا احترام. فرش عزا محترم کیوں ہے؟ نسبت کون سی نسبت ہے بھئی؟ آدم کیوں محترم ہے؟ سب آدم اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، اور نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. تو آدم کی نسبت اللہ کی طرف ہے، آدم محترم ہو گئے. حضرت ابراہیم کیوں محترم ہیں؟ کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ ہیں. ہم آپ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، غضب نہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، نسبت اللہ کی طرف ہے. تو آدم محترم ہو گئے، حضرت ابراہیم محترم ہو گئے، عیسیٰ موسیٰ، سب کی نسبت اللہ کی طرف ہے. کعبہ محترم کیوں ہے؟ کہ اللہ کا گھر ہے کعبہ. مکہ محترم کیوں؟ اللہ کا شہر ہے. مدینہ محترم کیوں ہے؟ کہ نبی نے مکے سے ہجرت کر کے یہاں قدم رکھا، نبی کو اس مدینے کو بسایا. مسلمان کیوں بات کرتا ہے ہمیں مدینے جانا نصیب ہو، مدینے کی گلیاں نصیب ہوں؟ تو مدینہ محترم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے مکے سے ہجرت کر کے اس کو آباد کیا. نجف، اچھا نجف عراق میں بہت سے شہر ہیں، کہ نجف ہی اشرف کیوں ہو گیا؟ کہ صاحب یہاں پر امیر المومنین آرام فرما رہے ہیں، تو امیر المومنین کی نسبت کی وجہ سے نجف اشرف ہو گیا. کربلا میں بہت سی زمینیں ہیں، یہ کربلا کا صحرا ہی معلیٰ کیوں ہو گیا؟ کہ صاحب نبی کے نواسے نے اسلام کو بچانے کے لیے یہاں قدم رکھا، تو امام حسین کے قدم کی برکت کی وجہ سے کربلا کی سرزمین کربلا معلیٰ ہو گئی. تو ایک چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ وہ نبی ہوں، علی ہوں، حسن ہوں، حسین ہوں، جس دھرتی پر یہ قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ محترم ہو جاتی ہے. ہم کسی بھی چیز کو اس وقت محترم بنائیں گے جب اسے پاکیزہ نسبت حاصل ہو جائے. کربلا پہلے محترم نہیں ہوگی، امام حسین نے قدم رکھا تو محترم ہو گئی. نجف پہلے محترم نہیں ہوگا، علی وہاں پر آ گئے تو محترم ہو گیا. مدینہ پہلے محترم نہیں ہے، نبی کے آنے کی وجہ سے مدینہ محترم ہو گیا. تو پنجے تن میں سے کوئی بھی نبی، علی، فاطمہ، جہاں ان کی پہچان یہ ہے جہاں یہ قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ محترم ہو جاتی ہے. تو جس فرش عزا پر نبی کی سواری آ جائے، فاطمہ زہرا کے قدم آ جائے، حسن کی سواری آ جائے، وہ فرش عزا کتنی محترم ہو جائے گی. اب آپ سمجھے فرش عزا پر جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہیں کہیں علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، نبی کی سواری بھی ہیں، تو انسان کتنا محترم ہو جاتا ہے، کتنا بلند ہو جاتا ہے. دیکھیے کبھی بھی بڑا آدمی کے پاس انسان بیٹھ کر آتا ہے تو فخر کرتا ہے فلاں کے پاس بیٹھے تھے. اہل بیت سے بڑا کون ہے؟ اہل بیت نے ہمارے ذہنوں سے یہ خیال ہی نکال دیا کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھو. اور ضروری نہیں ہے جو آج بڑا ہے وہ کل بھی بڑا رہے، مگر پھر بھی انسان فخر کرتا ہے. مگر اہل بیت سے بڑا کون ہے؟ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہیں کئی نبی بھی ہیں. اپنے شانوں پر انسان فخر کر سکتا ہے مجلس کے بعد کہ ہم وہاں بیٹھ کر آ رہے ہیں جہاں فرشتے آنے کی تمنا کرتے ہیں، جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں امام حسین نظر کرتے ہیں.
مجلسیں کیا ہے؟ میں نے صبح کی دوپہر کی مجلس میں کہا تھا کہ مجلسیں یہ امام حسین کا منظر ہیں. منظر یعنی دیکھنے کی جگہ. امام جس چیز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے مجلس. مجلس یعنی امام حسین کا منظر. یہ امام حسین کے مزار کا گنبد ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دنیا کے مریض جب لا علاج ہو جاتے ہیں فرش ازا پر آ جائیں, یہاں صحت ملتی ہے. تو مجلس تو انسان کو کرنا ہی ہے. یہ نبی نے یہ جو قرآن نے کہا کہ جب اے ایمان لانے والے جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں آنے والوں کو جگہ دو تو جگہ دے دیا کرو. جب تم کسی کو جگہ دو گے تو اللہ تمہیں جگہ عطا کرے گا. نبی سے سوال ہوا یا رسول اللہ کیا صرف مجلس میں ہم آنے والوں کو جگہ دیں؟ یہی اس کا مطلب ہے؟ فرمایا جب تم کسی کو جگہ دو گے, صرف یہی نہیں ہے, جب تم کسی کو جگہ دو گے تو اللہ تمہیں بھی کشادگی عطا کرے گا. یعنی تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا, تمہاری عمر میں برکت ہوگی, تمہارے مال میں برکت ہوگی. بھئی انسان کو مجلس تو کرنا ہی ہے. مجلس کا مطلب ہے نشست. کبھی انسان باہر بیٹھتا ہے, چوراہے پہ بیٹھتا ہے, سیاسی گفتگو ہوتی ہے, کبھی اس کی غیبت ہوتی ہے, اس کی غیبت ہوتی ہے. تو ایسی مجلس انسان کیوں کرے جو نہ یہاں کام آئے نہ وہاں کام آئے؟ ایسی مجلس کرو جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے. نبی فرما گئے زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے. تو مجلس تو کرنا ہی ہے. یہ ہم بھی کہتے ہیں فرش ازا پر آؤ. جب فرش ازا پر آؤ گے یہاں تمہارے علم میں اضافہ ہوگا, تمہاری عمر میں برکت ہوگی, تمہاری مال میں روزی میں اضافہ ہوگا. فرش ازا پر آنے سے تمہیں سکون ملے گا. سکون کا سبب ہے فرش ازا. آج دنیا سے سکون کو ختم کیا جا رہا ہے. سکون بہت اہم چیز ہے. آپ کسی کے سکون کو ختم نہیں کر سکتے. فرش ازا پر بیٹھ کر انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے. صرف جنت کے لیے نہیں ہے کہ انسان فرش ازا پر ہم اس لیے آ رہے ہیں ہمیں جنت مل جائے. نہیں, جنت تو مومن کے لیے ہے ہی. جنت مومن کے لیے ہے. تو فرش ازا پر آنا بیٹھنا یہ ادائے اجر رسالت ہے جو فرش ازا پر آ گیا. تو امام حسین نظر کر رہے ہیں کون فرش ازا پر آیا ہوا ہے, کون سی خدمت انجام دے گا. یہ سب ادھر سے معین ہوتا ہے. میرا گھر ہے, میں جس کو بلاؤں گا وہ آئے گا, ہر کوئی نہیں آ سکتا. لیکن یہ مجلس ہے مادر حسین کی, یہاں جس سے وہ خدمت لینا چاہیں گی لے لیں گی. مائک کون لگائے گا, مرثیہ کون پڑھے گا, نوحہ کون پڑھے گا, چائے کون پلائے گا, تبرک کون تقسیم کرے گا, یہ سب ادھر سے تقسیم ہوتا ہے. مولانا سے وعدہ کون لے گا, یہ سب امام حسین نظر کرتے ہیں. ایک اصفہان کا ایک بہت بڑا تاجر ہے, وہ اپنے گھر میں مجلس کیا کرتا تھا, عزاداری کیا کرتا ہے, اور جب بھی نیاز کے لیے تبرک کے لیے کوئی چیز لینے جاتا ہے دکان پر تو کہتا ہے نمبر 1 کوالٹی کی چیز دینا. چاول نمبر 1 پہلا درجہ یک, کہتا ہے 1 نمبر 1 کوالٹی کے چاول. بہترین سے بہترین چیز چاہیے. تم امام حسین کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرو تو بہترین چیز, اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو. تو وہ دکان پہ جاتا ہے, جو بھی چیز لاتا ہے دکاندار سے کہتا ہے اس میں درجہ 1 کون سی ہے, درجہ 2 کون سی ہے. کہتا درجہ 2 یہ ہے, یہ درجہ 1 یہ 1 نمبر ہے. 1 نمبر مجھے چاہیے. گھی لیتا ہے, تیل لیتا ہے, درجہ 1. عزاداری کرتا رہا, تبرک تقسیم ہوتا رہا, نیاز ہوتی رہی. یہ زیارت کے لیے نہیں جا سکا. ایک مرتبہ محرم میں اس نے طے کیا, اپنے بیٹوں سے کہا میں اس مرتبہ کربلا زیارت کے لیے جاتا ہوں, تم عزاداری سنبھالو. کہا ٹھیک ہے. کہا دیکھو ٹھیک سے عزاداری کرنا جیسے میں کیا کرتا ہوں. اب یہ اپنے بچوں کے سپرد کر کے عزاداری چلا گیا کربلا زیارت کے لیے. اب یہ بچے اس کے جو ہیں عزاداری کرتے ہیں, تبرک لاتے ہیں, جیسے باپ کرتے تھے ایسے یہ کرتے ہیں. اب یہ کربلا پہنچا. امام حسین کی زیارت کرنے کے بعد اس نے خواب دیکھا. امام حسین آئے ہیں, امام حسین کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے, ایک قلم ہے, کچھ لکھ رہے ہیں. کاغذ ہے, ایک قلم ہے, کچھ لکھ رہے ہیں. اب اس کی ہمت ہوئی, کہتا میری ہمت ہوئی دیکھو امام حسین کیا لکھ رہے ہیں. تو اس نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ امام حسین ہر جگہ کی مجلس اور اس میں جو چیز تقسیم ہوئی ہے تبرک میں جو چیز لائی گئی ہے اس کو لکھ رہے ہیں, اور جس نے مجلس برپا کی ہے اس مجلس کروانے والے کا نام لکھا ہوا ہے, جو چیزیں استعمال ہوئی ہے مجلس میں وہ لکھا ہوا ہے.
اب اس نے آگے بڑھ کر اس نے ہمت کی، امام سے پوچھا جائے مولا میرا بھی نام ہے اس فہرست میں؟ تو امام نے کہا ہاں تمہارا بھی نام ہے۔ ایک جگہ تبرک کی فہرست میں لکھا ہوا تھا نمبر 2، گھی استعمال ہوا مگر نمبر 2، اور ایک جگہ اور لکھا ہوا تھا ایک ماچس کی تیلی استعمال ہوئی ہے، وہ بھی لکھا ہوا۔ اب یہ اس کی آنکھ کھل گئی، یہ بڑا حیران ہوا یہ کیا ہے۔ گھر واپس آیا، بیٹوں سے پوچھا تم نے اچھے طریقے سے عزاداری کی؟ کہاں اچھے طریقے سے، سب اچھا ہوا؟ کہا سوچ کر بتاؤ۔ کہا سب اچھی طرح سے ہوتا رہا؟ کہ نہیں پھر بھی سوچو۔ تو بیٹوں نے کہا ہاں ایک مرتبہ ہم گھی لینے گئے تھے نمبر 1 ہمیں نہیں ملا تو درجہ 2 ہم گھی لے کر آئے تھے، 2 نمبر کا لے کر آئے تھے۔ اب اس کو یاد آیا کہ وہ امام نے لکھا ہے نمبر 2، یہ چیز استعمال ہوئی نمبر 2 کوالٹی کی، اور ایک جگہ ماچس کی تیلی بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ کا اور کچھ بھی نہیں ہے، اچھی طریقے سے عزاداری ہوتی رہی، خرچ ہوتا رہا، نیاز ہوتی رہی۔ کہ پھر بھی سوچ لو۔ اب یہ کھانا بنانے والے کے پاس آیا، اس سے پوچھا جائے بھائی تو نے کوئی خدمت انجام دی ہے امام حسین کے لیے؟ کہ نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جیسے نیاز بناتا ہوں پکاتا ہوں میں تو پکاتا ہی رہا۔ کہ نہیں پھر بھی سوچ کر بتاؤ۔ اب اس کو یاد آیا کہ ہاں ایک مرتبہ مجھے ماچس نہیں مل رہی تھی تو میں نے اپنی جیب سے ماچس کی ایک تیلی نکال کر آگ جلائی تھی۔ اب اس کو یاد آیا کہ وہ امام نے ایک ماچس کی تیلی بھی لکھی ہے۔ تو عزیزو جب آپ اتنا امام حسین کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو جس کی یہ مجلس ہے، جس کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں، وہ کتنا ہمیں عطا کرنے والا ہے اس کے اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لوگ تھوڑا سا مجلس میں کشاد کی مجلس کی بات ہوئی نا، آنے والوں کو جگہ دو، تو صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ لوگ، تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ پھر آیت پڑھنا پڑے گی، اے ایمان لانے والوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں آنے والوں کو جگہ دو تو جگہ دے دیا کرو۔ جب تم جگہ دو گے تو اللہ تمہیں جگہ عطا کرے گا، تمہارے بند راستوں کو کھول دے گا۔ یہ قرآن ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں مجلس کہاں ہے؟ بھئی اسی آیت میں مجلس ہے؟ مجلس نہیں مجالس ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، ایک مجلس نہیں ہے، بہت سی مجلسیں ہیں۔ تو یہ مجلس امام حسین کا منظر ہے، یعنی دیکھنے کی جگہ۔ امام جس چیز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ مجلس ہے۔ تو مجلس میں کون کیا کر رہا ہے، کون سی خدمت کون انجام دے رہا ہے، یہ سخی کی بارگاہ ہے۔ وہ کتنا عطا کرنے والے ہیں۔ جو کچھ بھی انسان خرچ کر رہا ہے، نمبر 1 کوالٹی، اچھی سے اچھی چیز ان کی راہ میں خرچ کی جائے۔ نیکی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کثرت نہیں دیکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بہت عزاداری کر لی، کیسی عزاداری کی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کیسی عزاداری کی ہے، کیسا ماتم کیا، کتنا خلوص تھا ہمارے اندر۔ خلوص دیکھا جاتا ہے، نوحہ پڑھنے والے کا نوحہ میں کتنا خلوص ہے، ہمارے تبرک میں کتنا خلوص پایا جاتا ہے۔ ریاکاری تو نہیں آ گئی کہیں پر، دکھاوا تو نہیں آ گیا۔ ایران کے ایک بہت بڑے پائلٹ عباس بابائی شہید جن کا نام تھا، ایران فورس میں کیپٹن بھی تھے، ایئر فورس میں کیپٹن اور پائلٹ بھی تھے۔ وہ محرم کے 10 دنوں میں عزاداروں کی خدمت کے لیے ایسے گاؤں میں جاتے تھے جہاں انہیں کوئی پہچانتا نہ ہو۔ ایک مرتبہ انہیں محرم کے ایام میں چھٹی نہیں ملی تو انہوں نے ڈائریکٹ امام خمینی کو خط لکھا کہ مجھے چھٹی چاہیے۔ آیت اللہ امام خمینی نے انہیں چھٹی تو دے دی مگر نیچے ایک نوٹ بھی لکھا کہ جہاں تم خدمت کے لیے جا رہے ہو وہاں میری طرف سے 2 چائے کی پیالیاں دھو دینا۔ آپ نے دیکھا ایک مرجع اگر خود اس خدمت کو انجام نہیں دے سکتا تو اپنی طرف سے نیابت میں یہ نوٹ لکھ رہا ہے کہ چائے کی پیالی میری طرف سے دھو دینا۔ کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے۔ ہم چھوٹے سے ثواب کو ہم سمجھتے ہیں معمولی ثواب ہے۔ ایک مرجع، ایک عالم وقت کی نظر میں کتنی اہمیت ہے خدمت کرنے کی، عزاداروں کی خدمت۔ یہ آپ کربلا میں دیکھیے، اربعین میں دیکھیے کیسا منظر ہوتا ہے۔ یہ عزاداری ہمیں ایثار سکھاتی ہے، قربانی سکھاتی ہے۔ آج ایران نے بتا دیا ایثار و قربانی کیا ہے، حسینی مزاج کیسا ہوتا ہے، جو سر کٹانا گوارا کرتا ہے۔
مگر سر جھکانا گوارا نہیں کرتا. یہ عزاداری جذبہ پیدا کرتا ہے, جذبہ ایثار اور فداکاری. تو یہ میں عرض کر رہا تھا, یہ مجلس امام حسین کا منظر ہے, دیکھنے کی جگہ. امام جس چیز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, اس عزاداری کے صدقے میں ہم ترقی کریں, ہماری خواتین ماں بہنیں بھی ہر روز ان کے علم میں تقوی میں اضافہ ہو, معرفت حاصل کریں. جب معرفت کے ساتھ انسان فرش ازا پر آئے گا, یہاں سے بہت کچھ لے کر جائے گا. آیت اللہ اشتہاردی ایران میں درس دیا کرتے ہیں, بہت بڑے خطیب بھی تھے, درس بھی دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ مشہد میں زیارت کر کے باہر آ رہے تھے حرم سے, ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے آپ مجلس پڑھتے ہو؟ دیکھیے ایران میں بعض جو ہیں وہ مجلس پڑھنے والے الگ ہوتے ہیں, مداح ان کو کہا جاتا ہے, درس دینے والے الگ ہیں. تو اس بوڑھی عورت نے پوچھا کہ آپ مجلس پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا ہوں. کہ میرے گھر مجلس پڑھو گے؟ کہ پڑھ دوں گا. کہ کب پڑھوانا ہے؟ کہ سنڈے کو. کہ ٹھیک ہے. انہوں نے وعدہ لے لیا. اب اس بوڑھی عورت, اس نے ایڈریس بتایا کہ فلاں جگہ فلاں مقام پر میرے گھر آپ کو مجلس پڑھنے آنا ہے. اب یہ مجلس پڑھنے پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی مجمع ہی نہیں ہے, نہ کوئی انتظام ہے, نہ کوئی شامیانہ, نہ کوئی انتظام. بڑھیا سے پوچھا مجلس کہاں ہونا ہے, یا مجمع تو ہے نہیں. کہ میں نے مجمع کے لیے نہیں بلایا ہے, میں نے اپنے لیے بلایا ہے, آپ میرے لیے مجلس پڑھیے. آیت اللہ اشتہاردی نے سوچا بھائی جب میں مجلس پڑھتا ہوں لوگ سلوات بھیجتے, نعرہ لگاتے, اس بوڑھی عورت کے سامنے کیا مجلس پڑھوں. خیر انہوں نے آدھے گھنٹہ مجلس پڑھی, مجلس پڑھ کے اتر آئے اور جانے لگے. جب جانے لگے تو اس بڑھیا نے انہیں قبر بھی دیا, کچھ ہدیہ دیا, اور کہا مجھے آپ سے ایک مجلس اور پڑھوانا ہے. کہا ایک اور پڑھوانا ہے؟ کہاں. کہا ٹھیک ہے. کب پڑھوانا ہے؟ کہا گرووار جمعرات کو پڑھوانا. کہا ٹھیک ہے. وعدہ لے کر آ گئے. اب گرووار کا دن آیا, اب سوچنے لگے صبح کے ٹائم کہ اس بڑھیا کے سامنے کیا مجلس پڑھنے جاؤں, اکیلی بڑھیا, چلو ظہر میں چلا جاؤں گا, ظہر کے ٹائم چلا جاؤں گا. ظہر کا وقت آ گیا, نہیں گئے. ٹالتے رہ کے اچھا چلو شام کے ٹائم چلا جاؤں گا, شام کو چلا جاؤں گا, مغرب کے ٹائم چلا جاؤں گا, نہیں گئے. پھر آئے 8ویں امام کے حرم میں دعا پڑھ رہے, زیارت کرتے کرتے عالم قنوت میں چلے گئے. دیکھا امام حسین آئے, فرمایا اشتہاردی بہت بڑے ہو گئے ہو, اس بڑھیا کے گھر مجلس پڑھنے نہیں گئے. اب یہ متوجہ ہوئے, مولا مجھے معاف فرمائیے گا, پہلی غلطی ہے اور میں متوجہ نہیں تھا, معاف فرما دیجیے گا. یعنی امام حسین نے متوجہ کر دیا, متنبہ کر دیا, تم پڑھنے نہیں ہے مجلس. اب جلدی سے اٹھے اور فوراً اس بڑھیا کے گھر مجلس پڑھنے پہنچے. جب پہنچے تو دیکھا وہ بڑھیا بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. کہنے لگی امام حسین کی ڈانٹ سننے کے بعد آئے ہو. امام حسین مجمع نہیں دیکھتے ہیں, وہ خلوص دیکھتے ہیں. سننے والا ایک ہو یا ہزار ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. نہیں, ہم سمجھتے ہیں مجمع ہو گیا مجلس میں تو مجلس قبول ہو گئی. نہ, قبولیت کی شرط خلوص ہے. وہ خلوص دیکھتے ہیں ہماری عبادتوں میں کتنا خلوص ہے. ہر عبادت کے لیے خلوص شرط ہے. اگر انسان نماز پڑھے خلوص نہ ہو, اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے. الا للہ الدین الخالص, تم اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ, خالص عبادت کرو. 40 دن اگر انسان خالص ہو جائے اللہ کے لیے تو حکمت کے چشمے اس سے پھوٹنے لگتے ہیں, دل سے اس حکمت اس کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے. تم 40 دن خالص ہو جاؤ. خالص عبادت چاہتا ہے اللہ بندوں سے, خالص عزاداری, خالص ماتم, خلوص والا نوحہ, خلوص پڑھنے میں خلوص, سننے میں خلوص, کہیں ریاکاری نہ آنے پائے. 40 دن اگر, دیکھیے آسان نہیں ہے 40 دن انسان کے لیے خالص ہو جانا. مشہد میں آپ جو زیارت کے لیے گئے ہیں اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے, اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے. وہاں ایک مسجد ہے, مسجد گوہر شاد. گوہر شاد ایک عورت کا نام ہے, اس نے اس مسجد کو بنوایا تھا. اس مسجد کا نام, اسی کے نام سے مسجد ہے, مسجد گوہر شاد. یہ بڑی پیسے والی بھی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی. مزدور جب یہ مسجد بن رہی تھی اسی نے بنوایا مسجد کو. بڑی مومنہ, متقی, پاک و پاکیزہ, پرہیزگار,
خوف خدا رکھنے والی مزدور آتے ہیں، کام ہوتا ہے، مزدور آ رہے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ ایک دن اس نے دیکھا ایک مزدور نہیں آیا، دوسرے مزدوروں سے پوچھا وہ مزدور کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہا وہ بیمار ہے۔ اب یہ اس کی عیادت کے لیے جاتی ہے، اس کا حال چال پوچھا، کہ تم کام پہ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہ میں بیمار مبتلا ہوں۔ کس چیز میں مبتلا ہوں؟ کہ تمہاری عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب گوہر شاد نے سنا کہ اچھا شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہ میری بھی ایک شرط ہے، پہلے تم 40 رات نماز شب پڑھو، جب نماز شب 40 شب پڑھ لو گے ہمارے پاس آنا، ہم شادی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ مریض جو تھا عشق کا مریض وہ صحیح ہو گیا، کبھی راضی ہو گئی ہے شادی کرنے کے لیے۔ اب اس نے نماز شب پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے تو 6-7 دن تو اس نے اسی کی محبت میں پڑھی، اور گوہر شاد نے ایک آدمی کو بھی معین کر رکھا تھا دیکھنے کے لیے، بڑی پیسے والی تھی، دیکھو یہ نماز پڑھتا بھی ہے نہیں پڑھتا ہے۔ پہلے جب اس نے 6-7 دن پڑھی تو اسی کی محبت میں، 10 دن پڑھی، 15 دن، رفتہ رفتہ اللہ کی محبت آتی چلی گئی، اس کی محبت دل سے نکلتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب 40 شب اس نے نماز پڑھ لی۔ اب گوہر شاد نے کہا بھئی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے سے شادی کریں گے، تو یہ شخص کہتا ہے کہ اب تم سے خوبصورت جو ہے اللہ جمیل، جب اللہ کا حسن کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو دنیا کی ساری محبتیں دل سے نکل جاتی ہیں۔ اب تم سے خوبصورت خدا ہے، اب خدا میرے دل میں آ گیا ہے، تمہاری محبت میرے دل سے نکل گئی ہے۔ تو اگر انسان خالص ہو جائے خدا کے لیے، اللہ اس کو سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تم خالص ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ مجلس میں آنا، فرش اعظم پر بیٹھنا، یہ امام حسین کا منظر ہے۔ امام حسین نے دین کے بقا کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ جب محرم کا چاند آسمان پہ نمودار ہوتا ہے، ہر قوم جو ہے نئے سال کا آغاز خوشیوں سے کرتی ہے، مگر ہم ہیں کہ اس نئے سال کا آغاز غم سے کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ آل رسول کو راس نہ آ سکا، اس مہینے میں گلشن نبوی پامال ہو گیا۔ امام حسین مدینے سے روانہ ہونے والے ہیں۔ ایک راوی ایک بلند ٹیلے پر بیٹھا ہوا، مدینے سے کوفے سے آنے والا، واپس جاتے جاتے اس لیے ٹھہر گیا کہ کوفے سے چلا تھا تو ابن زیاد کے لشکر کی شان دیکھی تھی، اب مدینے سے جا رہا ہوں، دیکھوں نواسہ رسول کے لشکر کی شان کیا ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا محلہ بنی ہاشم کے سامنے سواریاں ہیں، اماریاں ہیں، گھوڑے ہیں، کچھ جوان ہیں، ایک بزرگ ایک طرف ایک کرسی پر تشریف فرما۔ کچھ دیر کے بعد ایک مکان کا دروازہ ایک پردہ ہٹا، ایک بی بی نقاب چادر میں ملفوف، جس کو ایک شخص جس کے چہرے سے اس کی زلفیں ہوا سے اس کے رخسار پر لہرا رہی تھی، وہ جوان ناقے کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بی بی نے زانو پر قدم رکھا، سہارا دے کر سوار کیا گیا۔ پوچھا بیٹھنے والے نے تو ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا، یہ جوان کون ہے؟ یہ نقاب میں لپٹی ہوئی بی بی کون ہے؟ کہ تو نے نہیں پہچانا؟ کہ حسین کا جوان علی اکبر ہے جو اپنی ماں لیلا کو سوار کرا رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک اور بی بی جن کا چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آگے بڑھ رہے تھے، بی بی کی رفتار سے اداسی مایوسی ظاہر ہو رہی تھی۔ کہتے ناقے کے قریب آ کر بچوں کو سہارا دیا گیا، بی بی کو سہارا دیا گیا، ناقے پر سوار کیا گیا۔ پوچھا بیٹھنے والے نے جو ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا، بتاؤ یہ کون ہے؟ تم نہیں پہچانا؟ یہ بیوہ امام حسن ہیں جن کو ان کے فرزند سوار کرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک اور بیوی نقاب میں لپٹی ہوئی، ایک شخص جن کو تلوار کمر میں لگی ہوئی ہے، شیرانہ جاہو جلال چہرے سے ظاہر ہے، ناقے کے قریب لایا گیا، ناقے کو زمین پر بٹھایا گیا، اس جوان نے سہارا دے کر سوار کیا۔ پوچھا بیٹھنے والے نے جو ٹیلے پر بیٹھا تھا، بتاؤ یہ کون ہے؟ کہ یہ قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس ہیں جو اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک اور بیوی جن
کو ایک نورانی چہرے والے بزرگ اپنے ساتھ لے کر چلے، ناقے کو زمین پر بٹھایا گیا، وہ بزرگ بھی زمین پر بیٹھ گئے، بی بی نے زانو پر قدم رکھا، بازوؤں کو سہارا دے کر سوار کیا گیا۔ پوچھا بیٹھنے والے نے، بتلاؤ یہ کون ہے؟ کہ تم نے نہیں پہچانا؟ یہ علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب ہیں، جن کو ان کے بھائی حسین سوار کرا رہے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا، عزادارو دنیا عظمت زینب کا اندازہ کرے کہ امام وقت اپنا زانو زمین پر رکھیں اور زینب کے قدم زانو پر ہو۔ یہ ہے عظمت زینب۔ مدینے سے قافلہ روانہ ہونے والا ہے، اتنے میں مدینے کی عورتوں کا پیغام اپنے آقا کے پاس، آقا اسی گھر میں رہ کر ہمیں زینب نے درس دیے ہیں، فقہ کے مسائل بتلائے ہیں، تفسیر کا درس دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم شہزادی کو ویسے رخصت کریں جو ہماری تمنا کے مطابق ہے۔ کیا چاہتی ہو کہ شہزادی کی سواری اس راستے سے لے جائی جائے جہاں ہم دو رویاں صفے بنا کر کھڑی ہو جائے؟ چونکہ بچپنے سے دیکھتی آئی ہیں، جب کبھی زینب کمسنی میں نانا کے روزے پر جانا چاہتی تھی، آتی تھی، بابا دل چاہتا ہے نانا کی قبر تک جاؤں، کہ بیٹی انتظار کر لو، رات کا وقت ہو جائے۔ جب رات ہو جاتی تھی، علی حسنین کو آواز دیتے تھے، زینب کو ساتھ لیتے تھے، امامتوں کے حصار میں زینب کو روضہ رسول تک لے جایا جاتا تھا، اگر چراغ جل رہا ہوتا تھا تو خاموش کر دیا جاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اجنبی زیارت کو آیا ہو اور اس کی نظر زینب پہ پڑ جائے۔ میں کہوں گا مولا آج زینب کے پردے کے لیے اتنا اہتمام ہے، مولا 61 ہجری میں بھی کوفے میں آ جائیے، یہ زینب ہے، ام کلثوم ہے، منادی ندا دے رہا ہے، تماشائیو تماشا دیکھو، یاد رسول قید ہو کر جا رہے ہیں۔ عزادارو قافلہ روانہ ہوا، ابھی تھوڑی دور قافلہ چلا تھا کہ کسی نے کہا مولا مدینے کی طرف سے گرد اڑ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ امام نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا، قافلہ رکا، سواریاں اتری، فاطمہ صغرا آئی، امام نے تسلی کے جملے کہے، فاطمہ صغرا کہتی بابا اکیلے گھر میں دل نہیں لگتا، بابا میں بھی ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ کہ نہیں فاطمہ صغرا تمہیں نہیں جانا ہے، امام تسلی کے جملے کہتے ہیں تو فاطمہ صغرا کہتی اچھا بابا میں واپس چلی جاؤں گی، مگر جاتے جاتے ایک تمنا اور ہے، ایک بار اور سب سے خدا حافظ بولوں۔ ایک مرتبہ ایک سواری کے پاس آئی، بھوکی زینب کو سلام کیا، ام کلثوم کی سواری کے پاس، رباب کی سواری کے پاس، ایک بیوی کو خدا حافظ کرتی ہوئی آئی جہاں علی اصغر تھے، علی اصغر کو اپنی گود میں لے لیا کہ بابا آپ چلے جائیے، میں علی اصغر اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھوں گی۔ قافلے میں دیر ہو رہی ہے، ایک بیوی لینا چاہتی ہے علی اصغر کو، مگر علی اصغر کسی کے پاس نہیں جاتے، یہاں تک کہ امام قریب آئے اور علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، اس جملوں کا اثر تھا کہ علی اصغر بہن کی گود سے بابا کی گود میں آ گئے۔ امام نے کیا کہا یہاں روایت خاموش ہے، شاید امام نے کہا ہو بیٹا علی اصغر کربلا میں شہادت کا منظر تمہارے بغیر نامکمل رہ جائے گا۔ ان جملوں کا اثر تھا کہ باپ کی گود میں آ گئے اور پھر امام نے تسلی کے جملے کہہ کر فاطمہ صغرا کو رخصت کیا۔ ہاں فاطمہ صغرا گھر میں آئی، چاروں طرف نظر ڈالی، ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر بیٹھتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں بھوکی زینب نظر آتی تھی، سب لوگ چلے گئے، فاطمہ صغرا اکیلی رہ گئی۔ عزادارو کچھ دنوں کے بعد فاطمہ صغرا نے اپنے بابا کو خط لکھا اور انتظار میں رہتی تھی، دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی کہ میرے بابا کا جواب آئے گا۔ جب کافی دن گزر گئے، اب ام سلمہ کی بھی بے چینی بڑھتی جاتی ہے، فاطمہ صغرا کی بھی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ ام سلمہ سے کہا ابھی تک میرے بابا کا جواب نہیں آیا، پتہ نہیں میرے بابا کس حال میں ہیں۔ عزادارو یہاں تک کہ محرم آ گیا، محرم آ گیا، اب فاطمہ صغرا کی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ رسول خدا ام سلمہ کو مٹی دے گئے تھے، فرمایا تھا ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ عزادارو محرم کی دوسری تاریخ گزری، تیسری گزری، عصر کا وقت آیا، 10ویں عاشور کا دن آیا، عصر کا وقت تھا، ام سلمہ سو رہی تھی،
رسول کو خواب میں دیکھا ہاتھوں میں مٹی ہے. فرمانے لگے ام سلمہ میرا حسین مارا گیا. ام سلمہ بیدار ہوئی, حجرے میں آئی, دیکھا شیشی میں تازہ خون جوش مار رہا ہے. اس شیشی کو لا کر صحن میں رکھ دیا گیا. محلے کی عورتیں آئیں, گریہ شروع ہو گیا کہ حسین مارے گئے. فاطمہ صغرا کے حجرے کا دروازہ کھلا. ام سلمہ نے کہا شیشے پر کپڑا ڈال دو کہیں فاطمہ صغرا کی نظر نہ پڑ جائے. فاطمہ صغرا نے کہا میں سمجھ گئی, میرے بابا نہیں آئیں گے, میرے بابا کو قتل کر دیا گیا. آوازیں بلند ہو گئی, واہ حسینہ واہ علیہ, میرے بابا کہاں چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار واسطہ محمد